الرحمن الرحیم۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی فاطمہ کے گھر حملہ کر کے ان کے بچے کو مار دیا تھا؟ دوستو، کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حملہ کیا تھا اور پھر حضرت فاطمہ کے پیٹ میں اس وقت جو بچہ تھا اس کو مار ڈالا تھا، اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کو دروازے کے بیچ دبایا کہ جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں بچے کی موجودہ کی موت ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر یہ الزام لگاتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کی ایک مشہور جگہ شقیقہ کے مقام پر پہنچ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا تھا، اور حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ جو حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہیں مانے گا اسے قتل کر دوں گا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جس وقت خلیفہ بنے تھے، حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی خلافت سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہیں مانتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر علی نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہ مانا تو میں تم لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں گا۔ عزیز ناظرین، آج کی اس تحریر کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگنے والے ان سبھی الزاموں کی حقیقت کو ہم جانیں گے کہ آخر اس کے پیچھے کیا حالات بنے تھے، آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسی باتیں کیوں کی تھی، پھر صرف ان کو بدنام کرنے کے لیے ایسے الزام لگائے جاتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ جس وقت انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا اور حضرت علی نے انکار کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی کچھ صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ میں حضرت علی کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد دروازہ نہ کھولا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے کو آگ لگا دی، پھر گھر کے اندر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں لائے اور زبردستی انہیں مجبور کیا کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مان لے۔ عزیز ساتھیو، یہ سبھی الزام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام پر لگائے جاتے ہیں۔ اس بات میں کوئی انکار نہیں ہے کہ ایسی باتیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی آج بھی موجود ہے، کیونکہ ہم نے بھی بہت ساری کتابیں ایسی پڑھی ہے جن میں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ لیکن عزیز ناظرین، آگے سے پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک حقیقت بتاتے چلے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جس نے اسی وقت اسلام کو چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت کے کچھ حالات ایسے تھے کہ پھر ان پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ بہت سے یہودی اسلام کا جوڑا پہن کر خود کو مسلمان بتاتے تھے، لیکن حقیقت میں اور دل سے منافق تھے۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اسلام کے اندر بہت سی جھوٹی باتیں ملا کر اس مذہب کو پوری طرح ختم کر دیا جائے۔ جس ناظرین، آپ عیسائی مذہب کی تاریخ کو پڑھو، ان کے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ شیطانی دماغ رکھنے والے لوگ ظاہری طور پر خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار بتاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دل سے عیسائی مذہب کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے صرف 17 سال کے بعد عیسائی مذہب کو پوری طرح بدل دیا گیا۔ ان کی تمام تعلیمات کو ختم کر کے کچھ نئی چیزیں عیسائیت میں شامل کر دی گئی اور اس مذہب کو پوری طرح بدل کر کچھ رسموں کا نام رکھ دیا گیا جس کا نام عیسائیت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اسی طرح کی سازش رچی گئی۔ یہودیوں نے دن رات کوشش کر کے مسلمانوں کو لڑانے کی مہم چلائی اور اس سے بہت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں لڑ بیٹھے۔ یہ یہودیوں کا دماغ تھا، شیطانی دماغ رکھنے والے یہودی یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آپس میں مل جائیں گے تو ایک دوسرے سے صلح کر کے ساری لڑائیوں کو یہ لوگ ختم کر۔ دوسرا کام ان شیطانی دماغ رکھنے والوں نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بہت سی جھوٹی روایتوں کو گڑھ دیا، لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ جس ناظرین، یہ یہودی لوگ اپنی شکل بالکل کسی نیک اور پرہیزگار انسان کی طرح بنائے رکھتے تھے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے، لیکن یہ لوگ دل سے منافق تھے، اسلام کے دشمن تھے، اس لیے ان لوگوں نے بہت سی جھوٹی روایت کو اپنی طرف سے گڑھ لیا تھا، پیارے نبی کی طرف منسوخ کر دیا تھا۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے محدثین کو پیدا فرمایا جو حدیث کو سنتے ہی سمجھ جاتے تھے کہ یہ سچی روایت ہے یا منافقوں کی گڑی ہوئی روایت ہے۔ آپ حضرات اس سلسلے میں صحیح مسلم شریف کا مقدمہ ضرور پڑھے تاکہ آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اسی طرح الزام لگائے جاتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دھمکی دی، حضرت علی کو گھسیٹ کر مسجد تک لے آئے اور زبردستی حضرت ابوبکر کو خلیفہ ماننے پر مجبور کیا۔ عزیز ناظرین، اس طرح کی ساری روایتوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے محدثوں نے یہود کی سازش قرار دیا ہے۔ آپ بخاری اور مسلم جیسی حدیث کی بڑی بڑی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ان میں اس طرح کی کوئی بھی روایتیں موجود نہیں ہیں، جبکہ امام بخاری اور امام مسلم اور دوسرے محدثین نے اس جیسی روایت ضرور پہنچی تھی، لیکن ان سبھی کو سن کر سمجھ گئے تھے کہ یہ صرف اور صرف اسلام دشمنوں کی چالیں ہیں، جو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ بدگمان ہو کر اسلام کو چھوڑ دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس وقت ہوئی، سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بہت پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت ایسی ہوئی کہ وہ تلوار لے کر باہر نکلے اور کہنے لگے کہ جو بھی یہ کہے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سمجھانے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک طرف تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عطر رکھا ہوا ہے اور سبھی صحابہ اکرام بہت پریشان تھے، یہاں تک کہ مدینہ کے ہر گھروں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن دوسری طرف بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ کسی نے آ کر حضرت عمر کو بتایا کہ ثقیفہ کے مقام پر کچھ انصاری صحابہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر رہے ہیں، اس لیے آپ جلدی سے وہاں پہنچے ورنہ ایک بہت بڑی جنگ چھڑ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے یہ بات سنی، فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں لے کر ثقیفہ کے مقام کے اوپر پہنچے اور وہاں دیکھا حقیقت میں وہاں کچھ انصاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مسلمان کا خلیفہ مقرر کیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جاتے ہی سبھی کو سمجھایا کہ لوگوں دیکھو، انصار صحابہ میں کسی کا بھی خلیفہ بننا ایک بڑی جنگ کو دعوت دینا ہے، جس کی اس وقت اسلام تک پھیل چکا ہے اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کسی انصاری کو اپنا خلیفہ بننا پسند نہیں کرے گی، لیکن ہاں مکہ کے قریشی لوگوں کے سارے عرب والوں عزت کرتے ہیں، اس لیے اگر ان میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے تو لوگ اس پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے اور سارے لوگ خوشی خوشی اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے۔ اس لیے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم حضرت عمر یا ابو عبیدہ بن جراح میں سے کسی کو بھی اپنا خلیفہ بناؤ۔ لیکن انصاری صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی ان دو قریشی صحابہ کا نام سنا تو ان میں سے کچھ لوگوں کی طرف سے بغاوت شروع ہوئی اور انہوں نے صاف انکار کیا کہ ہم مکہ کی قریشی لوگوں کو اپنا خلیفہ نہیں بننے دیں گے، اور پھر انصاری صحابہ اکرام کا مطالبہ کرنے لگے اگر خلیفہ بنائی جائے تو دو خلیفہ بنائے جائے، ایک خلیفہ انصار میں سے ہونا چاہیے اور دوسرا مکہ کے قریشی لوگوں میں سے۔ لیکن عزیز ناظرین، یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ ایک ملک میں دو بادشاہ کی حکمرانی ہو؟ یہ تو ایک فساد اور بغاوت کا ذریعہ بنا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ لوگوں، ایک میان میں دو تلواریں نہیں رکھی جا سکتی۔ اس وقت تم میں سب سے بہتر انسان حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں خلیفہ بنے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوتے تو لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام بنا کر ان کے پیچھے اپنی نماز پڑھتے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ بہت سارے انصار اور مہاجرین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانتے ہوئے ان کے ہاتھوں کے اوپر بیعت فرمائی۔ عزیز ناظرین، ثقیفہ کے موقع کے اوپر خلیفہ بننے کے سلسلے میں کچھ اس طرح کے حالات بنے، لیکن بڑے بڑے صحابہ اکرام کے سمجھانے پر بھی مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ماننے پر راضی ہو گئے اور کسی کی طرف سے بھی مخالفت کا اشارہ نہیں ملا۔
عزیز ناظرین، اس واقعے کے اندر بہت سارا زیادہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت عمر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرضی سے سقیفہ کے مقام کے اوپر نہیں گئے تھے، بلکہ اس لیے گئے تھے تاکہ غلط خلافت کے فیصلے پر لوگوں میں جھگڑا ہونے سے بچا سکے۔ اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا تھا حضرت عمر یا حضرت عبیدہ میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیا جائے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حالات کو بہت نازک دیکھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ دوسرے بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی اس کی نازکی حالت کو سمجھ چکے تھے، اس لیے اس وقت کسی نے بھی کوئی مخالفت نہ کی اور سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کر لیا۔ اسی طرح ایک دوسری بات اور بھی ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، اور ان کی غیر موجودگی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز اور تحفین میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ کے مقام پر لوگوں میں صلح کروانے کی نیت سے گئے تھے، اور بعد میں کچھ ایسے حالات بنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کا عام اعلان کر دیا۔ اب کچھ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو ٹارگیٹ بنانے کے لیے الزام لگاتے ہیں کہ سقیفہ کے مقام پر ان حضرات نے جان بوجھ کر حضرت علی کو نہیں بلایا تھا تاکہ ان کے ہاتھ میں خلافت نہ دینی پڑے۔ تو عزیز ناظرین، ایک سراسر الزام ہے جس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کہ بہت سے واقعات بتا چکے ہیں۔ ان دونوں حضرات سقیفہ کے مقام کے اوپر کیوں گئے تھے؟ آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بارے میں خبر کیوں نہ ہو سکی؟ عزیز ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے دوسرے بہت سے ایسے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا عام اعلان کر دیا تھا، اور پھر جو صحابہ اکرام بچ گئے تھے تو انہوں نے بھی بغیر کسی مخالفت کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا تھا۔ لیکن یہ بھی اتفاق رہی کہ آج دوسرے دن بھی اسی موقع پر مسجد میں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوتے ہیں، کچھ صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں کہ علی کہاں ہیں، جاؤ ان کو بلا کر۔ یہ سن کر جلدی سے کچھ صحابہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر مسجد کے اندر لے کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور داماد ہو، کیا تم مسلمانوں کے درمیان اختلاف کرانا چاہتے ہو؟ آخر تم نے ابھی تک میری بیعت کیوں نہیں فرمائی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت صاف اقرار کیا، میری ایسی کوئی نیت ہی نہیں ہے، بس صرف اتنی بات ہے کہ میں ان موقعوں پر موجود نہیں تھا۔ اور پھر مسجد میں ہی سب کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر بن آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کی اور آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں اگر کھنگالا جائے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کی ساری زندگی کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کسی بات میں مخالفت کی نہیں تھی، وہ اس کو اپنا بڑا مانتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ اور جس ساتھیوں، ان حضرات کی عزت کرنا بھی آخر ہم ماننے والوں کے لیے اتنا ضروری ہے۔ جہاں تک حدیث کی مشہور کتابوں کے مصنف ابن ابی شیبہ کی وہ روایت کا تعلق ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں حضرت فاطمہ کے گھر کو گئے تھے اور کہنے لگے کہ حضرت علی اور زبیر نے حضرت ابوبکر کی خلافت کے اوپر بیعت نہ کی تو میں سب کچھ جلا دوں گا۔ تو اس روایت کے سلسلے میں بڑے بڑے محدثینوں نے لکھا ہے کہ یہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں جو کچھ شیطانی دماغ رکھنے والے حضرات حضرت ابوبکر حضرت عمر کو بدنام کرنے کے لیے گڑھ دیا ہے۔ کیونکہ ساتھیوں، اس روایت کرنے والا جو بندہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھا، اور جس سے وہ اس روایت کو نقل کر رہے ہیں وہ تو ایک منکر راوی ہے، مطلب ان کی زندگی کے بارے میں شک ہے کہ یہ اچھا انسان تھا بھی یا نہیں۔ تو آخر ایسی روایت پر بھروسہ کر کے اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پر کیسے الزام لگایا جا سکتا ہے؟ جبکہ حدیث کی دوسری کتابوں میں ان بڑے بڑے صحابہ اکرام کی فضیلت سے بھری پڑی ہے کہ کیسے ان حضرات نے اب اسلام کی خاطر اپنی زندگیوں کو، اپنے ساری سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ عزیز ساتھیوں، آخر میں آپ سے یہی بات کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے سلسلے میں بیان کیے ہوئے کسی بھی الزام کو بغیر تحقیق کے ماننا گناہ کی بات ہے۔ یہ گناہ ہمیں اسلام سے خارج کر سکتا ہے، اس لیے پہلے اس چیزوں کی تحقیق کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم صحابہ اکرام پر ایسے غلط الزام لگائیں گے تو ہمارے پاس اسلام کی تعلیمات کیسے محفوظ رہے گی؟ کیونکہ ہم تک اسلام کو پہنچانے والے یہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں۔ اگر ہمیں ان کو گنہگار سمجھیں گے تو آخر ہم مسلمان کیسے بچ سکتے ہیں؟ جس دوستو، امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کے اندر کتابوں کے حوالے لکھے گئے ہیں، امید ہے تحقیق کرے، دین کو
پڑھے، دین کا علم حاصل کرے اور صحابہ کرام کے ساتھ اچھا گمان رکھے، ان کی طرف انگلیاں نہ اٹھائے، بلکہ ان کی طرف انگلی اٹھانا ہمارے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن سکتا ہے۔ زندگی رہی انشاءاللہ پھر ملیں گے، نماز کا اہتمام کریں، دعاؤں کے اندر اپنی یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔